بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنی بساؤ میں مسجد بیت الاحسان کا افتتاح۔ رپورٹ زاہد احمد بھٹی، مبلغ سلسلہ گنی بساؤ۔ خدا کے فضل سے گنی بساؤ کے ایک علاقہ بیگنی میں احباب جماعت کو مسجد تعمیر کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ علی ذالک۔ بیگنی کا علاقہ دارالحکومت بساؤ سے 108 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے، جہاں پر احمدیت کا آغاز 1994 میں ہوا، جب پورا گاؤں احمدی ہو گیا تھا، مگر 2001 میں حالات خراب ہوئے اور حکومتی سطح پر جماعت کی سخت مخالفت کی گئی اور لوگوں کو زبردستی احمدیت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جس کے نتیجے میں گنتی کے چند لوگ باقی رہ گئے۔ باقی رہنے والے مخلصین مرکزی مسجد میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، جس میں مختلف شریر ملا آ کر جماعت احمدیہ اور بانی جماعت کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے تھے۔ اس بنا پر الگ جگہ ایک کمرے میں چند نفوس نے نماز پڑھنا شروع کی، جس کی مقامی لوگوں نے شدید مخالفت کی اور کئی بار نماز سینٹر کو گرانے کی کوشش کی گئی، مگر مخلصین نے نماز کا سلسلہ جاری رکھا۔ 2017 میں مشنری انچارج مکرم محمد احسن میمن صاحب نے جماعت کو اپنی مسجد بنانے کی تحریک کی، جس کے لیے وہاں کے لوگوں نے جگہ دینے سے انکار کر دیا، اور اگر کوئی دینے پر رضامند ہوتا بھی تو اس کو ڈرا دھمکا کر منع کر دیا جاتا۔ پھر جماعت کے ایک مخلص فرد استاد ہارون صاحب نے اپنا لیمن کا باغ، جو کہ 59 فٹ چوڑا اور 98 فٹ لمبا تھا، مسجد کے لیے ہدیہ کیا۔ یہ پہلے گاؤں کی مرکزی مسجد کے امام تھے، اور احمدی ہونے کے بعد ان کو کہا گیا کہ یا امامت چھوڑ دو یا احمدیت چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ احمدیت تو میں اب کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، سو امامت چھوڑ دی۔ ہدیہ کیے جانے والے پلاٹ میں احباب جماعت نے پرجوش وقار عمل کے ذریعے سب درخت کاٹے اور مسجد کی تعمیر کا کام ایک ہفتہ میں شروع کر دیا۔ مسجد کی دیواریں بلند ہونے پر باجماعت نماز کا آغاز کیا گیا۔ مسجد کی دیواریں بلند ہونے پر باجماعت نماز کا آغاز ہو گیا۔ ابھی مسجد کی کھڑکیاں دروازے نہیں لگے تھے کہ احباب جماعت نے MTA لگانے کی درخواست کی اور کہا ہم اس کی حفاظت کے لیے رات مسجد میں سوئیں گے، اور پھر یہ قربانی عملی رنگ میں بھی کر کے دکھائی۔ مسجد کا باقاعدہ افتتاح مورخہ 10 جنوری 2023 کو مکرم مشنری انچارج صاحب نے کیا، جس میں ارد گرد کے دیہات سے دیگر احمدیوں اور بعض غیر از جماعت دوستوں کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر 3 غیر از جماعت دوستوں نے اپنے خیالات کا، اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا۔ پہلے دوست محمود سیسے صاحب تھے، جو غیر از جماعت احباب کی مرکزی مسجد کے مؤذن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سچا اسلام دیکھا ہے، چنانچہ موصوف جماعت کے بارے میں مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمدیت سیدھے راستے پر ہے۔ دوسرے دوست بکری ڈافے صاحب نے کہا کہ احمدیت کے برحق ہونے پر ان کو کوئی شک باقی نہیں رہا۔ جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ واضح اور پر یقین ہے، اور جو دوسرے لوگ باتیں بیان کرتے ہیں وہ مبہم اور تحقیق طلب ہیں۔ تیسرے دوست الحسینی بلدے صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے احمدیت کی وجہ سے نماز پڑھنی سیکھی۔ ان کے تمام بچے احمدیہ مسجد میں آتے ہیں اور یہاں سے اسلام کی حقیقی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب کچھ غلط پڑھتا ہوں تو میرے بچے میری اصلاح کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے جماعت احمدیہ کے لگائے پانی کے پمپ کی بھی تعریف کی اور کہا کہ آغاز میں سب نے مخالفت کی اور پانی کے استعمال کا بائیکاٹ کیا، مگر اب گاؤں اور ارد گرد کے سارے کنویں خشک ہو گئے ہیں، صرف ایک یہی پمپ ہے جس سے سارا گاؤں پانی بھرتا ہے۔ چند ایسے غیر از جماعت احباب خود ہی تقریب میں شامل ہونے کے لیے آ گئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں بھی ایسے پروگرامز میں ضرور بلایا جائے، کیونکہ یہاں اسلام کی حقیقی تعلیم سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسجد کا احاطہ۔
یہ مسجد 26 فٹ چوڑی اور 33 فٹ لمبی ہے اور اس مسجد میں 120 کے قریب نمازی آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کا نام حضور انور ایّد اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے از راہ شفقت مسجد بیت الاحسان عطا فرمایا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے ہر لمحہ میں خلیفہ وقت کی دعائیں ساتھ ساتھ رہیں۔ مسجد کے افتتاح کے موقع پر 185 سے زائد افراد نے شمولیت کی۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لنڈن۔